مجھے یاد آ گیا ختم نبوت کے حوالے سے کل چونکہ ایک بہت بڑا کارنامہ قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو، یہ لیڈر لیے پھرتے جن کو استنجا نہیں کرنا آتا، پتہ ہی نہیں گرمیوں کو استنجا ڈھیلے سے کیسے کرتے، سردیوں کو کیسے کرتے، یہ تمہارے لیڈر تمہیں مبارک۔ ہمارا لیڈر دیکھو ختم نبوت کا محافظ بن کر چیف جسٹس کے سامنے، آج وکیل کی ضرورت نہیں، آج خود گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اگر پیچھے نظر دوڑائیں، بہاولپور کی عدالت کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فرزند مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کھڑے تھے۔ کیس کیا تھا؟ ایک مسلمان بچی کا نکاح کسی مرزئی سے نہیں ہو سکتا، یہ کیس تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے، بیماری کا یہ عالم چل نہیں سکتے، عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، لنگی سی باندھی ہوئی ایک درویش سا انسان ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور خدا نے حافظہ غضب کا دیا۔ مصر کی لائبریری کے باہر کھڑے ہیں، 22 لاکھ کتابیں ہیں، فرمایا کہ میں اتنے دن یہاں رہا ہوں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا، خدا نہ خواستہ اگر سیلاب آ جائے اور یہ ساری کتابیں بہہ جائیں، انور شاہ ساری کتابیں بیٹھ کے یہ لکھوا دے گا۔ خدا نے ایسا غضب کا حافظہ دیا تھا۔ بہاولپور کی عدالت میں اسی طرح کھڑے ہیں اور دلائل کے انبار لگا رہے ہیں کہ مسلمان بچی کا نکاح مرزئی سے نہیں ہو سکتا، یہ غیر مسلم ہے، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضور کے بعد یہ اس کو ذلی بروزی نبی مانتے ہیں، کانا دجال، وہ بھی جہنمی، اور اس کے ماننے والے سارے جہنمی ہیں، دارہ اسلام سے خارج ہیں یہ سارے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک آخری بات کہی، کہا جج صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے، بحث کے اندر ٹائم ختم ہو گیا، اگر ایک لمحے کے لیے اجازت دیں اور یہ سارا حال کے اندر جو مجمع ہے، عدالت کے اندر لوگ ہیں، یہ آنکھیں بند کر لیں اور میں غلام احمد قادیانی جہنم میں جلتا ہوا سب کو دکھلا دیتا ہوں۔ جاؤ اگر کوئی شک ہے تو آنکھیں بند کرو۔ یہ مرزائی کتابیں چھوڑ کر بھاگے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت جب باہر ان کو پکڑ کے لایا گیا، میرے طرح کا ایک اناڑی مولوی کہنے لگا، حضرت جی یہ آپ نے اتنی بڑی بات تو کہہ دی ہے، اگر وہ کہہ دیتے دکھاؤ تو پھر تم کیا کرتے؟ فرمانے لگے، وہ پاگل کہیں کہ بے وقوف آدمی، میں جن کا وکیل بن کے کھڑا ہوں پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میں جن کا وکیل بن کے کھڑا ہوں، میں تو حضور کا وکیل بن کے کھڑا ہوں، پھر حضور جانے، حضور کا خدا جانے۔ میں نے تو وکالت کرنی تھی، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تو میدان میں پھینک دیا۔ موسیٰ کلیم کے پاس لاٹھی تھی، میدان میں پھینکی، جو ان کے پاس تھی خدا نے اسی کو اژدہا بنا دیا۔ یہ اگلا کام تو اس نے کرنا ہے، لیکن فرمانے لگے اللہ نے منہوں پر مہر ایسی لگائی ہے کہ اب وہ آگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ اپنی قدرت یوں دکھلاتے ہیں۔ تو کل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے چیف جسٹس سے جو مکالمہ ہوا، آپ حضرات نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں بخوبی اس کو دیکھ لیا۔ تو الحمدللہ حضرت نے ختم نبوت کے اس معاملے کی خوب وکالت کی، اور باقی مسلکوں نے بھی ساتھ دیا ہے، باقی مسلکوں کے علماء بھی ساتھ تھے، لیکن بات حضرت نے کی ہے الحمدللہ، تو اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ ہم اس پر بھی عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ یوم تشکر کے طور پر یہ آج کا جمعہ اور آج کا دن منایا جا رہا ہے کہ جو ان کی سابقہ پوزیشن تھی 73 کے آئین کے تحت، اسی کے اوپر اس کو رکھا ہے، اور جو بھی اس کی شکے تھی، جن کے اوپر اعتراض تھا، چیف جسٹس صاحب نے اس کو ختم کر دیا۔ ہم اس پر پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شر ختم کیا اور حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں، تو اس پر ہمارے علماء نے اور تمام اکابر کے علماء نے آواز اٹھائی کہ اگر ایک چیز بازار میں جرم ہے تو گھر میں بھی جرم ہے۔ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں اور یہ بات جرم ہے، بازار کے اندر اگر یہ بات جرم ہے تو گھر میں بھی جرم ہے۔
اگر زنا بازار میں حرام ہے تو گھر میں بھی ہے، ڈاکہ اگر اعلان حرام ہے تو کوئی گھر میں آ کے ڈاکہ مارے تو وہ بھی کیا ہے، بھی تو حرام ہے، غلط ہے۔ تو یہی بات انہوں نے اٹھائی، جب یہ اپنے نبی کی بات کریں گے تو حضور کی توہین کریں گے اور یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، تو اس لیے ان پر پابندی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں، جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے انشاءاللہ العزیز ان کا کوئی بھی زور ہم چلنے نہیں دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت دکھلاتے ہیں۔ بہت سے مقام ایسے آ جاتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، جی اب تو ظاہری اسباب ختم ہو گئے، اب تو بس جی ختم جی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ڈاکٹروں نے بظاہر جواب دے دیا جناب جی اس کا کوئی علاج نہیں، بس یہ اللہ توبہ کرو، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے جی بس یہ 1 ہفتہ نکالے 5 دن نکالے بس گھر لے جاؤ۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی ہے، کتنے لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، لا علاج قرار دے دیا، جناب تمہارے اولاد نہیں ہوگی، لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ کی شان 20 سال کے بعد جا کر اولاد ہو گئی، شادی کے 10 سال بعد جا کر اولاد ہو گئی۔ تو کبھی کبھی حق تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں اور اپنے بندوں سے یہی فرمایا کہ مجھ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ کافر تو مایوس ہو، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو گئے؟ اور اقبال نے بھی جس کو کہا تھا نا، کفر سے تجھے امیدیں، بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا پھر اور کافری کیا ہے؟ غیروں سے تو امیدیں لگائے بیٹھے اور خدا سے نا امید ہو گئے، حالانکہ یہ ممکن ناممکن مشکل یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ حق تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کن ہو جا، بس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو کفار مکہ وہاں سے مایوس ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن غار ثور کے اندر رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو تازہ دودھ حضور کی خدمت میں پیش کرتے اور مکے کے حالات بھی بتاتے، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے